جنہیں درندے کھا جاتے ہیں ان کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے، جنہیں جلا کر ان کی راکھ اڑا دی جاتی ہے قبر کے عذاب سے وہ بھی دو چار ہوتے ہیں، جو سمندر کے اندر ندیاں اور دریا کے اندر ڈوب کر مر جاتے ہیں قبر کے عذاب سے ان کو بھی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب قبر ایک حقیقت ہے جس سے ہر اس شخص کو دو چار ہونا ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے چلا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر دبوچتی ہے، اگر قبر کے اس دبوچنے سے کسی کو بچنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اس ضغطے سے، قبر کے اس دبوچنے سے نجات دیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبر کے عذاب کی کچھ جھلکیاں سنا دے، لیکن اگر سن لوگے تم مارے ہیبت کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین ہدایت کی، دین اسلام کی ہدایت فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، موت آئے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان کا یہ سفر، انسانی زندگی کا یہ سفر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے عہد لیا۔ سب نے عہد کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پر گواہ بنایا کہ کہیں قیامت کے دن ہم آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، لیکن مہربان اللہ نے وہ عہد اور وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے
اس دنیا میں بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اللہ کے ان نبیوں نے ہم انسانوں کو یاد دلایا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے کہ وہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہمارے یہ سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کے عجیب و غریب سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ یقیناً وقت مقررہ کے آ جانے کے بعد اس مرحلے کو چھوڑ کر ہمیں اگلے مرحلے میں قدم رکھنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی بے شک ایک مسافر کے آرام کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، یا اس آدمی کی طرح رہو جو راستے پر سے گزرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ایک مسافر کی سی زندگی بسر کرو، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت اور عافیت میں بیماری کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، وَخُذْ لِحَيَاتِكَ مِنْ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے زندگی کے اندر ہی موت کا سامان کر لو۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ عظیم حدیث ہے۔ ہم لوگ حقیقت میں مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ہم تمام کو اس دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب طریقے سے بھیجا۔ کس طریقے سے ہم دنیا میں آئے یہ ہم سب کے سب جانتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمیں ایک مقررہ وقت کے لیے رکھا گیا ہے، اس بات کا بھی ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60-65 کے بیچ کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ جئیں تو یہ ہماری زندگیاں ہیں، اس کے بعد یقیناً ہمیں اس مرحلے کو چھوڑ کر اس کے بعد کے مرحلے میں جانا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ موت جیسی یقینی چیز اور اس سے غفلت، اس سے بڑی عجیب و غریب چیز دنیا میں دیکھی نہیں گئی ہے۔ یعنی موت یقینی ہے، آپ کے پیچھے ہے، آپ اس پر یقین بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے غافل بھی ہیں۔ اس سے بڑے تعجب کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم میں سے کسی کو موت کا انکار نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ مقررہ گھڑی کے آنے کے بعد ہم کو جانا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ یہ ہمارے تعاقب میں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی زیادہ تعجب والی بات ہے۔ کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے بچوں کی شکل میں نکالا، پھر اس کے بعد اللہ نے جوانی عطا فرمائی، کسی کو بڑھاپے سے پہلے موت دے دیا، کسی کو بڑھاپے تک پہنچا دیا۔ یقیناً موت بڑھاپے سے پہلے بھی آ سکتی ہے یا بڑھاپے کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، اگر ہم اپنے اس سفر کے مراحل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے مرحلے کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یہ نقشہ ہمیشہ اگر ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری آخری منزل جنت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس نقشے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں، دنیا کے زیب و زینت اس کی ہریالی کے اندر مست ہو جائیں تو ایسی صورت میں جنت ہم سے چھوٹ سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث پر غور کریں کہ دنیا کے اندر آپ مسافر کی سی زندگی گزاریں، دنیا کے اندر آپ راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو یاد رکھیں کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، صبح کے اندر ہی ایسے اعمال کر لیں جو ہمیں جنت تک لے جا سکتے ہیں، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، اسی شام میں ایسے اعمال کر لیں جو ہمیں جنت تک لے جائیں، کیونکہ صبح کا انتظار کرنے سے پہلے ہی ملک الموت ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ اسی لیے امام داؤد الطائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن اور رات انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں، ایک دن گزر جاتا ہے تو انسان موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ایک رات گزرتی ہے تو آپ کا موت کی طرف، قبر کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، اور آپ جو اعمال کریں گے یہی اعمال آپ کے اس سفر کا زاد اور آپ کے اس سفر کا سامان ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، ایک مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی طرف نظر نہیں رکھتا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے، دنیا کے اندر بہتر زندگی دے اور آخرت کی زندگی کو سنوارے۔ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، بعض علماء نے انہیں 5واں خلیفہ راشد قرار دیا ہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے، مسلمانوں کے امیر بننے سے پہلے مکہ مکرمہ کے امیر اور مکہ مکرمہ کے والی تھے۔ بہت ہی زیادہ فخر کے کپڑے پہنا کرتے تھے، ہر دن ان کا لباس نیا ہوا کرتا تھا، ان کے دسترخوان پر بہتر سے بہترین کھانے سجا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ اونچی خوشبو لگایا کرتے تھے اور محل کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت کی ذمہ داری دے دی گئی، جمعہ کے دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد رونے لگے۔ آپ کے سامنے وزیر اعظم بھی موجود ہے، فوج موجود ہے، اور اسی طریقے سے خلافت کے بڑے بڑے ذمہ داران موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے لیے مجھ سے میری بیعت واپس لے لو، کسی اور کو مسلمانوں کا امیر مقرر کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ یہ ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی امت کی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جسمانی حالت مکمل طور پر بدل گئی، کمزور ہو گئے، اسی طریقے سے چہرے پر سے رونق اڑ گئی۔ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا، خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک اللہ کا یہ بندہ اپنے بستر پر آرام کی نیند نہیں سو سکا۔
جب بستر پر آتا ہے تو ایسے تل ملاتا ہے گویا کہ اسے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، اور اس کے زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو نے امت محمدیہ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی، قیامت کے دن مسکینوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، بیواؤں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، یتیموں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اے اللہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھ کر کچھ علماء ان کے پاس تشریف لائے۔ علماء نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز، آپ مکہ مکرمہ کے بھی والی تھے، لیکن اس وقت آپ کی وہ حالت نہیں تھی جو حالت آج آپ کی ہو گئی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ کو دیکھیے، کہتے ہیں اے ابن زیاد ذرا سوچو، آج سے کچھ دنوں کے بعد مجھے میری قبر میں رکھا جائے گا، اس جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر میرے کپڑے چھین لیے جائیں گے، مٹی میرے کپڑوں کو کھا جائے گی، اس جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر آرام کرنے کے لیے مجھے نرم گرم بستر نہیں ہوگا بلکہ مٹی کا بچھونا ہوگا، اسی طریقے سے مٹی کا تکیہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد رونے لگے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی نگاہ قبر پر ہوتی ہے، جن کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے جتنا بھی مال و متاع عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دے دیا تھا، اپنا پورا ساز و سامان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ یا تو مال و دولت کو اپناؤ یا تو اپنے شوہر کو اپناؤ، اگر میرے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے تو اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کر دو۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں، بستر مرگ پہ تھے، موت کا وقت قریب تھا، زیارت کرنے کے لیے چاہنے والے نکل آئے، بچوں کی حالت دیکھی، بیوی کی حالت کو دیکھا، کہا عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کے لیے کچھ مال کی وصیت کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس مال کہاں ہے کہ ان کے لیے مال کی وصیت کروں؟ کیا میں مسلمانوں کے مال میں سے کچھ مال اپنے بچوں کو دے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کو بلایا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، موت کے قریب تھے، بچوں کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بچوں، اس وقت میں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو مجھے اختیار کرنی ہے، یا تو تمہیں تمہاری غریبی اور فقیری کے حوالے کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو اپنا لوں، یا تو مسلمانوں کے مال میں سے بے حساب مال میں تمہیں دے دوں، اس کے بدلے میں اللہ کی جہنم کا مستحق بن جاؤں، لیکن میں اللہ کی جنت کو اپناتا ہوں، تمہیں تمہارے فقر و فاقے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کا یہ فرمان تلاوت کرتے ہیں، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا، یہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، انہیں عطا کیا جاتا ہے جو دنیا کے اندر غرور و تکبر نہیں چاہتے، انہیں عطا کیا جاتا ہے جو دنیا کے اندر فساد و بگاڑ مچانا نہیں چاہتے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے کرتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا دیا، آخرت کو گلے لگاتے ہوئے فقیری کی زندگی اللہ کے اس بندے نے بسر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت بھی انہیں ثابت قدم رکھا۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کا پاک کلام ان کی زبان مبارک پر تھا۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً جو شخص اس مرحلے سے نکلتے ہوئے، دنیا کی اس زندگی سے نکلتے ہوئے آخرت کے مرحلے میں قدم رکھتے وقت اللہ کی یاد کے ساتھ اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہے، اسے سلف صالحین کے قصے پڑھنے ہوں گے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنی ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موت کے بستر پر تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، باپ کی پریشانی کو دیکھا،
کہ جان نکلنے والی ہے، سکرات الموت کی حالت ہے، بیٹی کی زبان پر کچھ درد بھرے اشعار نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ بیٹی ایسا نہ کہو، اللہ کا کلام پڑھو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، سکرۃ الموت حق کے ساتھ آ چکی ہے، یہ وہی چیز ہے جس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے اس بندے نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خاطر گزاری، موت کے وقت بھی اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے گزرتے وقت کسی کے زبان پر سودی حساب ہوتا ہے، کسی کے زبان پر اپنی محبوبہ کا نام ہوتا ہے، کسی کی زبان پر اپنا بنگلہ ہوتا ہے، کوئی دنیا سے نکلتے وقت گانا گاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب کا کاسا ہوتا ہے، کوئی زناکاری میں ملوث اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے جو بندے اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ موت کے وقت بھی انہیں ایمانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں یاد دلانے لگے۔ کہا امیر المؤمنین گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دنیا کا اسلام کا بڑا کام لیا ہے، آپ نے فلاں فلاں موقع پر اسلام کی ایسی ایسی خدمت کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ اے نبی کے چچا کے بیٹے، کیا تم قیامت کے دن ان باتوں کی اللہ کے دربار میں گواہی دے سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا سے نکلوں تو میرا حساب ہی نہ لیا جائے، نہ مجھے کچھ دیا جائے، نہ مجھے عذاب دیا جائے۔ یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مر بھی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور امید کے ساتھ مرتے ہیں۔ بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے سر کو اپنے ران پر رکھے ہوئے ہیں تو بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے، اس عاجزی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان سر میرے ران پر رہے یا مٹی پر رہے دونوں برابر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری ماں تجھ پر روئے، میں کہتا ہوں کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دے، زمین پر رکھا ہوا مٹی لگا ہوا یہ سر دیکھ کر اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ موت کا وقت ہے، جان نکلنے کو ہے، دیکھنے کے لیے تسلی دینے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک واپس ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاؤں پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے، یہ تیرے ایمان اور تقوی کے لیے بہتر ہے اور تیرے کپڑے کو صاف رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معمولی سی بات ہے، اس پر کیا ٹوکا جائے۔ موت کے وقت بھی ایک معمولی سی بات کو لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کرنے والے کی غلطی دکھلائی۔ آپ کے ذہن میں نبی کا فرمان آ گیا کہ وہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے ہو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید لگی رہتی ہے، ان کی ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں گزرتی ہے، تو اللہ موت کے وقت بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، پیاس سے پریشان ہو گئے، کچھ دن
اور پانی بند ہوتا تو اللہ کا یہ بندہ جس نے مسلمانوں کی پیاس کے خاطر اپنے خاص مال سے کنواں خرید کر آزاد کر دیا تھا، پیاسا تڑپتا ہوا اپنی جان دے دیتا، لیکن اللہ کے دشمنوں نے اسے پیاسا مارنے کے ساتھ ساتھ اس کی خون سے بھی کھیلنا چاہا، گھر پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت میں موت جبکہ چاروں طرف سے آ رہی ہے، یہ بوڑھی شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 70 سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی، قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر بیٹھ گئے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مؤرخین لکھتے ہیں قتل کرنے والے نے آپ کے گردن پر تلوار چلائی اور آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا یہ فرمان تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ثابت قدمی موت کے وقت، یہ ثبات، اللہ تبارک و تعالی کا دھیان، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کن لوگوں کے زبان پر ہوتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو لوگ ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ جئیں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ موت کے وقت تسلی دینے کے لیے اللہ ان کے پاس فرشتے بھیجے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس پر جمے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت آتے ہیں جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دوست و احباب اسے نظر نہیں آتے، اللہ کے فرشتے اسے نظر آتے ہیں۔ تسلی دینے والوں کی تسلیاں اسے کام نہیں آتی، بلکہ وہ اس دنیا سے ناطہ توڑ کر برزخ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو، غم مت کرو، یعنی جہاں جا رہے ہو اس کا خوف مت کرو، جو چھوڑ کر جا رہے ہو اس کا غم مت کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان جنتوں کی بشارت سن لو جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، مسلم شریف کی اس حدیث پر غور کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے میں جب ہم اپنے سفر کے اس مرحلے سے دوسرے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں، انسان کا کیا حال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث کو کئی صحابہ نے روایت کیا، جن میں سے طویل روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے کو ہوتی ہے، آخرت کے سفر پر اسے جانا ہوتا ہے، موت کے دہانے پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ اللہ کے اس نیک بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تتلقاها الملکان، دو فرشتے
اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ اس کے لیے بہتر سے بہتر کفن لایا جاتا ہے جس کی خوشبو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہتر ہوتی ہے، اس روح کو اس کفن میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس روح کو لے کر اللہ کے فرشتے آسمان کی طرف نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں روح طیبۃ جاءت من الارض، یہ پاک روح جو زمین سے آئی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے اس روح کو الوداع کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ کیا ہماری روح کے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جائے گا؟ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، یقیناً ہمیں ہمارے اعمال میں بہت سی کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے دروازے کو کھول کر رکھا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ یہ وقت یقیناً آئے گا، ہر شخص کا آنا ہے اور آ کر ہی رہے گا۔ ذرا اسے تصور کریں، اپنے آپ کو اس میت کی جگہ پر رکھیں جس کی روح قبض کی جا رہی ہے، فرشتے لے کر چل رہے ہیں، آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے برخلاف دنیا کے اندر جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کی روح کو بھی فرشتے قبض کرتے ہیں، لیکن بڑی شدت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹ کر اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف پہنچتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ بدبخت اور بری روح ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ حکم فرماتا ہے کہ اس کی روح کو پٹخ دیا جائے، سجین میں لکھا جائے، اور سجین آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں پر انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن کی روح کو جب لے کر نکلتے ہیں آسمان کے دروازے کھلائے جاتے ہیں، مرحبا کہتے ہوئے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، دوسرے آسمان تک فرشتے پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کے بہترین نام کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تیسرے آسمان تک روح پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک روح پہنچائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام علیین کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ وما ادراک ما علیون، آپ جانتے ہیں کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے مقرب معزز ترین فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تسلی کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو بیٹھ کر سوچنا ہے اور بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس سفر میں ہم لوگ کس طریقے کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا مومنوں کا سا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا یا کافروں کا سا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ہماری ماں کے پیٹ کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا سے ہمیں قبر تک جانا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آنے ہیں۔ یا تو ہماری روحوں کو بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹا جائے گا یا تو خوشبودار کفن میں لپیٹا جائے گا۔ فرشتے ہر حال میں ہماری روح کو لے کر آسمان کی طرف دوڑیں گے،
یا تو ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور ہمارا نام علیین میں لکھا جائے گا، اگر اس کے برخلاف ہمارے اعمال برے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری روح کو سجین میں رکھ کر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، انسان مردوں کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس خاندان کے فرد نہیں رہتے جس خاندان کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ وہ گھر جسے آپ نے سودی قرض لے کر بنایا تھا اب آپ کا گھر نہیں رہتا۔ وہ بچے جو آپ کی تھوڑی سی تاخیر پر پریشان ہو جایا کرتے تھے اب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے حقیقی گھر تک پہنچانے کا ساز و سامان مہیا کرتے ہیں۔ وہ سارے رشتہ دار جن سے آپ بچھڑنے کا خوف محسوس کرتے تھے آپ کے اطراف و اکناف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ ہاں بذات خود آپ اب اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے آپ کو غسل دے سکیں، آپ اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے کپڑے پہن سکیں۔ آپ کے لیے کپڑا ایسا لایا جاتا ہے جو پہنانے میں نہایت ہی آسان ہو۔ آپ اس قابل نہیں رہتے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو نکال سکیں، اسی لیے قینچی سے کاٹ کر آپ کے کپڑے نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو غسل دیا جاتا ہے چونکہ آپ غسل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد چادروں میں آپ کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ پاؤں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں اس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ اپنے اصلی منزل کی طرف چل نہیں سکتے، اسی لیے آپ کے لیے سواری لائی جاتی ہے، ایسی سواری جس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو لٹایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کے حقیقی گھر کی طرف لے چلتے ہیں، وہ گھر جس کے نہ دریچے ہیں، جس کی نہ کھڑکیاں ہیں، جس کے اندر نہ بستر ہے، جس میں نہ تو اے سی ہے اور نہ ہی پنکھا ہے۔ آپ کو آپ کے حقیقی گھر میں اتارا جاتا ہے کیونکہ آپ اس قابل نہیں کہ اس گھر میں خود سے داخل ہو سکیں۔ ذرا اپنے آپ کو وہ شخص سمجھ کر تصور کریں، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جنازے میں رکھ کر دیکھیں، تصور میں اپنے آپ کو کفن پہنا ہوا محسوس کریں، تصور میں اپنے آپ کو اس تختے پر محسوس کریں جہاں پر غسل دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی قبر کو برابر کیا جاتا ہے۔ قبر کے برابر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر دبوچتی ہے، اگر قبر کے اس دبوچنے سے کسی کو بچنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اس ضغطے سے، قبر کے اس دبوچنے سے نجات دیا ہوتا۔ سعد بن معاذ، ہاں وہی سعد بن معاذ ہیں جن کے انتقال کر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہل گیا تھا۔ سعد بن معاذ جن کی موت کے بعد ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نے سعد بن معاذ کو دبوچ دیا، اگر یہ دبوچنا کسی کے لیے اس سے چھٹکارا ہوتا تو سعد بن معاذ کو اس سے چھٹکارا ہوتا۔ ذرا آپ تسلی کے ساتھ سوچیں ہمیشہ کہ اس گھر کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ قبر کی پہلی رات کس طریقے سے گزرتی ہے، قبر میں دفن کیے گئے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انتظامات فرمائے ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، رب العالمین موت عطا فرمائے تو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین ڈھنگ اور طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، گزشتہ خطبوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، آخرت کو بنا سکیں۔ بے شک یہ دنیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجیہ فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا ایسے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جسے موت کہا جاتا ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ قبر کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موت عطا فرمایا، پھر اسے قبر میں داخل کیا گیا۔ موت کے بعد انسان کو جو دفنایا جاتا ہے، بالخصوص شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تجہیز و تکفین کی جو ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر
بہت سی ایسی قومیں بستی ہیں اور موجود ہیں جو اپنے میت کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جو درندے بھی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اونچی تعلیمات دیتے ہوئے تجہیز و تکفین کا بہترین طریقہ بتلایا۔ آپ کو یہ سن کر اور زیادہ تعجب ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر ایسے درندے بھی بستے ہیں جو اپنے مردوں کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجہیز و تکفین، قبر میں دفن کرنے کی جو ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر پہلے انسان کو جو دفن کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کی طرف وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، تب جا کر آدمی نے اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی قربانیاں پیش کی۔ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول کر لی گئی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیں، چونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے حقد کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے جس طریقے کا سلوک کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے سے تسلی دینے کے بعد یہودیوں کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حاقد کا انجام اچھا نہیں ہوتا، حاسد کا انجام اچھا نہیں ہوتا، حسد میں آ کر انسان غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے آپ آدم کے 2 بچوں کا قصہ یہودیوں کو بیان فرمائیے، جنہوں نے اللہ کے دربار میں اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دونوں کون تھے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت کے ساتھ ان کے نام نہیں بیان کیے گئے ہیں، لیکن کچھ اسرائیلی روایات میں ان کے ناموں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایم اللہ ان کان المقتول لاشد الرجلین ولكن منعه التحرج ان يبسط الیہ یدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو مارا گیا یعنی حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے اپنے قاتل پر ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ اس شخص نے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لاش کو لے کر گھومتا رہا کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ انسان کتنا ظالم اور جاہل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اسے توفیق نہ ہو تو وہ ایک میت کو تک دفن نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کوے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ کووں نے اس قاتل کے سامنے لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس کے بعد گڑھا کھود کر کوے نے مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے سمجھا کہ کسی بھی میت کو اس طریقے سے دفن کرنا چاہیے، اس طریقے سے اس نے اس میت کو دفن کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دفن کا طریقہ سکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے دفن کر دیا تو اس کے بعد کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، ہائے افسوس، ہائے بربادی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، یعنی اس سے بھی زیادہ عاجز اور اس سے بھی زیادہ بے بس ہوں۔ یقیناً انسان بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساری تعلیمات جو ہمیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں ملی ہیں، اپنی عقل سے نہیں ملی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہمیں ملی ہیں۔ اس لیے تجہیز و تکفین کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لہذا ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان جب مر جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے دفنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبر کے اندر اسے اتارا جاتا ہے۔ مرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ اسے دفن کیا جائے۔ اگر مسلمان ہے تو اسے غسل دیا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پھر عزت و تکریم کے ساتھ اسے اس کے قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر مر جائے، اسے دفن کرنے والا کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ اسے دفن کر دیں، کسی بھی طریقے سے اس کی لاش کو مٹی کے اندر دبا دیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسے زمین پر نہ چھوڑا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے حساب سے مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانہ اس کی قبر ہے، اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ تمہیں لوٹایا جائے گا اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قبر کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ قبر کے جو حالات ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، جتنا کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے اس پر ایمان انتہائی ضروری ہے، لیکن آدمی کتاب و سنت میں جو وارد ہوا ہے اس سے زیادہ اپنی عقل نہیں لڑا سکتا۔ یقیناً انسان کو جب اس کے قبر میں اتارا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو دبوچتی ہے، اسے ضغطۃ القبر کہا جاتا ہے یا ضمۃ القبر کہا جاتا ہے، اور قبر کا یہ دبوچنا اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اس دبوچنے سے چھٹکارا ملتا۔ حدیث نسائی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا الذي تحرك له عرش الرحمن، یہ شخص
جس کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا. رحمان کا عرش، آپ کو کیا معلوم کہ رحمان کا عرش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کرسی کے اندر آسمانوں اور زمینوں کو ڈال دیا جائے تو زمینوں اور آسمانوں کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرسی میں ایسی ہی ہے جیسے چند سکوں کی اہمیت کسی چٹیل میدان کے اندر ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی کرسی کو اگر اللہ کے عرش میں ڈال دیا جائے تو جو حیثیت سکوں کی کھلے میدان میں ہوئی وہی حیثیت اللہ کے کرسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش میں ہے. اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا الذي تحرک لموته عرش الرحمن، یہ شخص جس کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا، وفتحت له ابواب السماء، یہ شخص جس کی موت کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، یہ شخص جس کی تجہیز و تکفین میں 70,000 فرشتوں نے حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، اس شخص کو بھی قبر نے دبوچ لیا، پھر اس کے بعد قبر اس سے کھول دی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان للقبر ضغطہ، یقیناً قبر کے لیے ایک دبوچنا ہے جو ہر ایک کو دبوچے گی. لو کان احد ناجیا منها نجا منها سعد بن معاذ، اگر کسی کو اس سے چھٹکارا ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دبوچنے سے چھٹکارا ہوتا. سعد بن معاذ، کون سعد بن معاذ ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے انصار میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی، اسلام کے لیے وہ خدمتیں پیش کی جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا 70,000 فرشتوں نے ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، لیکن قبر کے دبوچنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھٹکارا نہیں ہوا. میرے محترم بھائیو، قبر کا دبوچنا وہ حقیقت ہے جس سے بچوں تک کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر بچہ بھی مرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر بچے کو بھی دبوچتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث طبرانی میں ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں لو افلت احد من ضمۃ القبر لنجا هذا الصبی، اگر قبر کے دبوچنے سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو یہ بچہ جو ابھی قبر میں دفن کیا گیا ہے، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی اس سے چھٹکارا عطا فرماتا، کیونکہ بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن قبر کا دبوچنا اس سے بھی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، آدمی کو ایسے اعمال کرنا چاہیے جن اعمال کی وجہ سے قبر کا یہ دبوچنا عذاب کے بجائے رحمت بن جائے. امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کا دبوچنا یقینی ہے، ہر شخص کو قبر دبوچتی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. لیکن مومن کو اگر قبر دبوچتی ہے تو ایسی صورت میں قبر کا یہ دبوچنا مومن کے لیے رحمت بنتا ہے. اگر کافر کے لیے قبر دبوچتی ہے تو کافر کے لیے یہ عذاب بن جاتا ہے. فَإِنَّ ضَمَّةَ الْأَرْضِ لِلْمُؤْمِنِ ضَمَّةُ رَحْمَةٍ، قبر کا مومن کو دبوچنا رحمت کا دبوچنا ہوتا ہے. کالام تضم ولدها، بالکل ماں کی طرح جو ماں اپنے بچے کو دبوچتی ہے. اس طریقے سے امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کافر کے لیے قبر کا یہ دبوچنا عذاب کا دبوچنا ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیو،
جیسے ہی آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ماں جس طریقے سے شفقت سے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اسی طریقے سے قبر مومن بندے کو شفقت اور مہربانی سے دبوچتی ہے۔ اگر اعمال برے ہیں، کافروں کے سے اعمال ہیں، منافقوں کے سے اعمال ہیں، تو ایسی صورت میں قبر کا یہ دبوچنا عذاب بن جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس میت کی پھسلی کی ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالی لطف و مہربانی کا ہم تمام کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، قبر کا پہلا مرحلہ قبر میں رکھے جانے کے بعد ضمۃ القبر یا ضغطۃ القبر ہے، جسے قبر کا دبوچنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب میت والے میت کو دفن کر دیتے ہیں، دفن کر کے واپس ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاہ ملکان اسودان ازرقان۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسے فتنۃ القبر کہا ہے۔ ایک تو ضغطۃ القبر، قبر کا دبوچنا جس کا تذکرہ ہو چکا، اس کے بعد دوسری چیز ہے فتنۃ القبر۔ فتنۃ القبر بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر مومن اور ہر کافر کو ہو کر گزرنا ہے۔ فتنۃ القبر ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر مومن اور ہر کافر کو ہو کر گزرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تفتنون فی قبورکم، بے شک تم لوگوں کو تمہاری قبروں کے اندر آزمایا جائے گا، فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، کفتنۃ الدجال او قریبا منہ۔ جس طریقے سے دجال کا فتنہ ہوتا ہے، قبر کا فتنہ ایسے ہی فتنہ ہوگا، یہ اس سے قریب قریب کا فتنہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، روئے زمین میں سب سے عظیم فتنہ اگر کوئی فتنہ واقع ہونے والا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو اس کی قبر کے اندر دجال کے فتنے کے قریب کا فتنہ اس سے اسے آزمایا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اس فتنے کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنی قبر میں توحید اور رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے مہربانی سے ہم تمام کو اپنے قبروں میں ثابت قدمی عطا فرما کہ ہم فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو جب اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب دفن کرنے والے دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، حتی یسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ میت ان کے پاؤں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے، یعنی دور نہیں گئے ہوتے، دفن کرنے والے ابھی قریب ہی ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں۔ حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقال لہما منکر و نکیر، ان دو فرشتوں کا نام منکر و نکیر ہے۔ آ کر کیا کرتے ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فتعاد روحہ، جو میت ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ ایسے وقت میں جو آزمائش کا وقت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ہماری روح کو ہمارے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری عقل ایسے ہی تمہارے ساتھ رہتی ہے جیسے اس وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرمائے وہی شخص فرشتوں کے ان سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابن حبان کی روایت میں ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کی نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، آدمی کا زکوٰۃ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے، آدمی کا روزہ اس کے بائیں جانب آ جاتا ہے، نیک اعمال اس کے پیروں کے پاس آتے ہیں۔ آپ سوچیں، تسلی دینے والے اعمال کو آپ نے کتنا تیار کیا ہے ایسی سخت گھڑی میں، جبکہ آدمی کو ثابت قدمی کے لیے تسلی دینے والے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتہ سوال کرتا ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ آدمی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان کی زندگی بسر کرتا تھا، دنیا کے اندر اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، ربوبیت کو جانا ہے، ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا تھا، اسلام کے مطابق زندگی گزارتا تھا، تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے سوال کریں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا تھا تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کریں گے کہ یہ شخص جنہیں بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر مومن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا تھا، تو کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہدایت اور رہنمائی لے کر ہم لوگوں کی طرف جنہیں بھیجا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے پکار کر کہا جائے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر کو 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے، متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، جو حقیقت میں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب معلوم کیسے ہوا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اسے سمجھا، اس کے مطابق میں نے عمل کیا۔ اس سے اہل علم کہتے ہیں عقائد کے یہ جو ابواب ہیں، ان ابواب کے اندر تقلید سے کام نہیں چلتا، ضروری ہے کہ آدمی پڑھے، دلائل کی روشنی میں اپنے عقیدے کو جانے، یہ نہ کہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں میں نے بھی کیا ہے، جیسا کہ کافر کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الثِّيَابِ طَيِّبَ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو اس کے سامنے انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس، حد سے زیادہ بہترین خوشبو لگایا ہوا شخص حاضر ہوگا اور کہے گا ابشر بالذی یسرک، خوشخبریاں سن لو جو تمہیں خوش کر دیں گی، ابشر برضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی کی بشارت سن لو، وجنات فیہا نعیم مقیم، جنتوں کی بشارت سن لو جس کے اندر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہی دن ہے جس کا ہم سب سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ دن کل کا ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد کا ہو سکتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد کا ہو، لیکن ہوگا، یقیناً ہو کر رہے گا۔ فَيَقُولُ أَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ مَنْ أَنْتَ، مومن کہے گا ہائے خوشخبری دینے والے،
تو کون ہے؟ فیقول انا عملک الصالح، تو وہ خوبصورت شخص کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں جانتا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف تو لپکتا چلا جاتا تھا، یہ نیک عمل کہے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا حقیقت میں نیک اعمال کی طرف آپ لپکتے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں؟ کنت سریعا فی طاعت اللہ، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بہت چست تھا، چاق و چوبند تھا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ وبطیئا فی معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں تو نہیں کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں بہت کم تجھ سے صادر ہوتی تھی۔ فجزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف قبر میں اتارا گیا شخص فاسق، فاجر، منافق اور کافر ہے، یہی فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں جانتا نہیں ہوں۔ آسمان سے پکار کر کہا جاتا ہے یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے کبھی جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ کہے گا کنت سمعت الناس شیئا یقولون فقلتہ، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے سنا تھا، میں نے بھی ایسا ہی کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جائے، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، قبر کے عذاب میں اسے مشغول کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ فتنۃ القبر ہے، یہ ابھی عذاب قبر کی ابتدا نہیں ہوئی، یہ صرف فتنۃ القبر ہے، قبر کی آزمائش ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو ہو کر گزرنا ہے۔ اگر اعمال نیک ہیں تو اس فتنے کے اندر کامیابی ہے، اگر اعمال اچھے نہیں تو ایسی صورت میں اس فتنے میں ناکامی ہے۔ اس فتنے کی کامیابی ناکامی کے اعتبار سے آدمی کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، عذاب قبر کے بہت سے اسباب ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے بچائے، فتنۃ القبر میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مدد فرمائے۔ قول ثابت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ بیان کیا جا رہا تھا انسان کے زندگی کے بعد آنے والے اس عظیم مرحلے کا جسے برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے یا قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اسے دفنایا جاتا ہے۔ دفن کرنے والے دفن سے فارغ ہو کر ابھی رخصت ہوتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ یعنی میت ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہی ہوتا ہے، ابھی دور بھی نہیں گئے ہوتے، دو فرشتے آتے ہیں۔ میت چاہے مومن ہو یا کافر ہو یا منافق، ہر ایک سے اللہ کے فرشتے یہ تین سوال کرتے ہیں، جسے فتنۃ القبر کہا جاتا ہے۔ اگر مومن ہوگا تو اللہ کی توفیق سے ان سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس کی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے انتہائی خوشبودار ہو کر اس کے ساتھ رہتا ہے، جو قبر کی وحشت کو دور کرتے رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر میت مومن کی نہیں، کافر، فاسق اور منافق کی ہے تو وہ اللہ کے فرشتوں کے ان سوال کے جواب نہیں دے پاتا۔ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں جانتا نہیں ہوں۔ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے نیچے جہنم کا بچھونا بچھایا جائے، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادت صدقا من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ جو آدمی دل کی صداقت کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ شخص اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ میرے محترم بھائیو، شہادت ایک عظیم درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ لیکن آدمی دل کی سچائی سے اگر شہادت مانگے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ تعجب ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے تیرے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر تعجب بھی کرتے تھے کہ اسلام کا اتنا انتشار ہو گیا، مدینہ طیبہ مسلمانوں کا دار الخلافہ بن گیا، یہاں پر کافروں سے لڑائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر مجھے شہادت کی موت مدینے میں کیسے ملے گی؟ لیکن یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ اس بندے کی دعا کو اللہ قبول کر لے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرما دیا، یا ایسا ایک بدبخت نکلا جس نے آگے بڑھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں شہادت کی موت پا چکے۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان اگر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور دل کی گہرائی سے اللہ سے شہادت کا مقام مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا یا شہادت کے درجے کو پہنچا دے گا۔ اسی طریقے سے قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے والوں میں سے، جیسا کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو قبر کے فتنے سے دوچار ہونا ہے، لیکن ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے مارا جائے، یا ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے شہادت پالے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ دیکھے گا۔ وَيَأْمَنُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دو بڑی نیکیاں ہیں جسے حاصل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش قسمت کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ قبر کی زندگی ہر ایک کے ساتھ ہے، آج نہیں تو کل ہم میں سے ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک بہت ہی زیادہ دردناک خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان قبروں کو دیکھو، ایک دوسرے سے کتنے قریب قریب بنی ہوئی ہیں۔ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس میں مالدار کی قبر کون سی ہے اور فقیر کی قبر کون سی ہے؟ کوئی ہے جو ان سے پوچھ کر بتا دے کہ ان کا مال کہاں چلا گیا؟ کوئی ہے جو ان سے پوچھ کر بتلا دے کہ ان کی وہ زبانیں کہاں چلی گئیں جو ہر قسم کی لذتیں چکھا کرتی تھیں، ہر قسم کی باتیں کہا کرتی تھیں، کیڑوں نے ان کی زبانوں کو کھا لیا؟ کوئی ہے جو پوچھ کر بتائے کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں، جن آنکھوں سے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے؟ ان چمڑوں کا کیا ہوا جس چمڑے کی دیکھ بھال کے لیے یہ ہر قسم کی احتیاط کیا کرتے تھے؟ کوئی ہے ان کے خوبصورت چہروں کے بارے میں بتلائے کہ ان کے وہ خوبصورت چہرے کیا ہو گئے؟ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ ان کے نرم و نازک جسم جسے بچانے کے لیے گرمی کے الگ کپڑے، سردی کے الگ کپڑے پہنا کرتے تھے، آج ان کے جسموں کا کیا ہو رہا ہے؟ کاش کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے جسم کا سڑنا کس گال سے شروع ہوا، کہاں پر جا کر ختم ہو گیا؟ آخرکار یہ انسان جو اپنے اس جسم کو بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی فنا کرتا ہے، کیڑوں نے اسے کھا کر ختم کر دیا۔ بالآخر میرے محترم بھائیو، میں اور آپ، ہم سب کے سب آج نہیں تو کچھ دنوں کے بعد انہی کیڑوں کی غذا ہیں جن کا تذکرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ کوئی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وَمَا صَنَعَتْ بِهِ الدِّيدَانُ تَحْتَ أَكْفَانِهِمْ، ان کے کفنوں کے اندر کیڑے ان کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوتے، اب یہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں، نہ تو جا کر کوئی نیک عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کو نیک عمل کر کے اس کا اجر پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے، دن بھر کے اعمال کو یاد کرے،
قبر کی تاریکی کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر لے۔ آپ کے اعمال ایسے اعمال تو نہیں ہوں گے جیسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اپنی زندگی میں اپنے قبر کی جگہ پر اشارہ کر کے فرماتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پر ایک نیک آدمی کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہو اللہ کے یہ بندے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو روتے روتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ آج اللہ کے خوف نے ہم میں سے کتنے لوگوں کو رلایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بیٹھ کر گہرائی کے ساتھ سوچے کہ کیا زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا ہو؟ کیا زندگی میں ایسا وقت بھی ہمارے ساتھ گزرا ہے کہ جنت کی سچی تڑپ لے کر روتے ہوئے ہم نے اپنے رب سے جنت مانگی ہو؟ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت، ایسا لمحہ کبھی گزرا ہے کہ اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اللہ کے دیدار کی طرف نے ہم نے روتے ہوئے اپنی راتیں بسر کر دی ہوں؟ وہ عثمان بن عفان تھے، روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور آج ہم اپنی شکل دکھانے کے لیے، اپنی شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ داڑھی رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جو داڑھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے بھگو دیا کرتے تھے۔ دنیا ہم پر ایسی مسلط ہو گئی کہ ہمیں نہ تو اپنی قبر کا خیال رہا اور نہ ہی اپنی آخرت کا خیال رہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے ابن عفان، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم یاد دلائی جاتی ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر یاد کرنے پر روتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کتنی حدیثیں ہم نے بھی سنی، کتنی آیتیں ہمارے کانوں سے بھی ٹکرائی، لیکن حضرت عثمان بن عفان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس قدر اثر انداز ہوئی، ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کی کوئی آیت اتنا اثر نہیں کر سکی، نبی کی کوئی سنت اتنا اثر نہیں کر سکی۔ عثمان بن عفان نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، واللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منہ، اللہ کی قسم میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے ہولناک، سب سے حیرتناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ قبر کا منظر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبر کا منظر تمام منظروں میں سب سے زیادہ ہیبتناک، سب سے زیادہ دردناک منظر ہے۔ اس قبر میں آپ کو جانا ہے، مجھے جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہیں۔ صحابہ کی فہم، صحابہ کی سمجھ کو دیکھیے، فرماتے ہیں القبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل کو پار کر جاؤ گے، اس منزل میں سلامتی سے گزر جاؤ گے تو اس کے بعد کی ساری منزلیں تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اگر یہ منزل کٹھن ہو جائے، کسی کے لیے آسان نہ ہو، تو اس کے بعد کی کوئی منزل اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیو، قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ فتنۃ القبر کے بعد، قبر کے سوال و جواب کے بعد، یا تو بندہ قبر میں اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے یا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے
ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح اور شام آل فرعون کو آگ دکھائی جاتی ہے. جب قیامت ہوگی تو آل فرعون کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. آپ دیکھیں گے کہ ظالم موت کے غمرات میں ہیں، یعنی موت کے مرحلے میں ہیں. اللہ کے ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا ہے. عذاب قبر ایک حقیقت ہے جس سے ہر اس شخص کو دوچار ہونا ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے چلا جائے. عذاب قبر کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اعمال آدمی کو قبر کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں. ان اعمال میں سب سے عظیم عمل، سب سے بڑا عمل، سب سے خطرناک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ان کے چہروں کو مارتے ہیں، ان کی پیٹوں کو مارتے ہیں، ان کی جان کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا. اگر ہمیں سزا ملتی ہے تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ملتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ قبروں سے ہوا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 قبروں کو دیکھا. فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ اس میں کسے دفن کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہیں کب دفن کیا گیا تھا؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اس بات کو سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبر کے عذاب کی کچھ جھلکیاں سنا دے. لیکن اگر سن لو گے تو مارے ہیبت کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. مطلب یہ نہیں کہ اگر دفن کرنا چھوڑ دیں گے تو انہیں عذاب قبر سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا یا انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. فرعون کو دفن نہیں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. جنہیں درندے کھا جاتے ہیں ان کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے. جنہیں جلا کر ان کی راکھ اڑا دی جاتی ہے قبر کے عذاب سے وہ بھی دوچار ہوتے ہیں. جو سمندر کے اندر، ندیاں اور دریا کے اندر ڈوب کر مر جاتے ہیں قبر کے عذاب سے ان کو بھی چھٹکارا نہیں ہوتا. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جو گنہگار ہے اللہ تبارک و تعالی وہ جس حال میں بھی رہے اگر سزا دینا چاہے تو اسے سزا دیتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، قبر کے عذاب کے اسباب میں سے سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا سبب شرک ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک کی حالت میں مرے، اسی لیے قبر کے اندر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. قبر کے عذاب میں سے، قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب
نفاق اور منافقت ہے۔ آدمی اگر منافق ہے، منافقانہ زندگی گزارتا ہے تو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ۔ اہل مدینہ میں سے، اس کے آس پاس رہنے والوں میں سے کچھ منافقین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جانتے نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں ایک عذاب جو انہیں دیا جائے گا وہ برزخ اور قبر کا عذاب ہے، دوسرا عذاب جو انہیں دیا جائے گا وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یا پیشاب کرتے وقت اپنے آپ کو نہ چھپانا، اسی طریقے سے چغل خوری کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب لوگوں کے سمجھ کے مطابق کسی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کے پاس بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے تک پہنچایا کرتا تھا، اس طریقے سے زمین میں فساد مچاتا تھا۔ اور دوسرا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لا یستتر من البول، پیشاب کرتے وقت آڑ نہیں لیتا تھا، چھپتا نہیں تھا، لوگوں کی نظریں اس کی شرمگاہ پر پڑ جایا کرتی تھیں۔ دوسری روایت میں ہے کان لا یستنزہ من البول، جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ غرب کی تقلید کرتے ہوئے، انگریزی اسٹائل پر چلتے ہوئے ہم لوگوں نے انہی کے مطابق لباس پہننا شروع کر دیا۔ خصوصاً آدمی ایسی ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے کہ وہ نہ بیٹھ کر پیشاب کر سکتا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر ہی صحیح سے پیشاب کر سکتا ہے۔ جب پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے قطرے یا تو اس کے کپڑے پر لگ جاتے ہیں یا تو اس کی شرمگاہ میں باقی رہتے ہیں، اس کے بعد اس کے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، پیشاب کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑے پر پڑتے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ بڑے خطرے میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا ہو۔ آدمی لباس پہنے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، ایسا لباس پہنے کہ اس کے اندر آسانی سے حرکت کر سکتا ہو، پیشاب یا اسی طریقے سے قضاء حاجت بغیر کسی مشقت کے کر سکتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پینٹ نہ پہنو، لیکن ایسی پینٹ نہ پہنو کہ آپ کو اس پینٹ کے پہننے سے پیشاب کرنا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے مستحق بن جائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبر میں اسے عذاب عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب غرور اور تکبر ہے، بالخصوص غرور و تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو کھینچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ۔ ایک آدمی غرور و تکبر سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اس سے بھی زیادہ واضح حدیث مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اکڑ کر چل رہا تھا،
اپنے کپڑے پر اسے فخر تھا، لمبے لمبے بال، اپنے بالوں پر بہت ہی زیادہ اسے تعجب ہو رہا تھا، اسے بڑے اچھے لگ رہے تھے، اور اپنی ازار کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھ کر گھسیٹ رہا تھا۔ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اس طریقے سے وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی لباس، اپنی ہیئت، اپنی شکل و صورت، اپنے دل، اپنے اعمال، تمام چیزوں کو اسلامی بنا لو۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری شکل بھی اسلامی ہونی چاہیے، ہماری صورت بھی اسلامی ہونی چاہیے، لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے اعمال و اخلاق بھی اسلامی ہونے چاہیے، ہم کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب میرے محترم بھائیوں جھوٹ بولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے آدمی کو دیکھا جسے الٹا لٹایا گیا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے منہ سے اس کی گدی تک چیر رہے ہیں، اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے اس کی گدی تک چیر رہے ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ جھوٹا تھا، اس کے جھوٹ اس طریقے سے جھوٹ بولتا تھا کہ لوگوں میں اس کی جھوٹی باتیں پھیل جاتی تھیں، قبر میں اسے اس طریقے کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ برزخ کے جو عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان میں سے اس بدبخت شخص کا عذاب ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے فرض نمازیں چھوڑ کر سویا ہوا ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب قبر میں مبتلا کیا۔ قبر کا عذاب ایسا دیا جانے لگا کہ ایک بھاری چٹان اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، جس سے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، چٹان لڑک کر آگے چلے جاتی ہے، فرشتہ چٹان کو اٹھا کر لاتا ہے، یہاں تک اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے سر پر چٹان ڈالی جاتی ہے، یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے سود خوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے عذاب میں مبتلا دیکھا کہ خون کی ندی میں یہ تیر رہے ہیں، ندی کے کنارے پر ایک شخص بہت سے پتھر جمائے کھڑا ہے، ندی پار کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے تو باہر سے شخص زوردار پتھر مار کر دوبارہ اسے ندی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جبریل امین نے بتلایا کہ یہ اس شخص کے لیے قیامت تک کے لیے عذاب ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، زناکار کی سزا اسی بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کی زندگی میں اس کی سزا یہ دیکھی کہ ایک بہت بڑے تنور جیسے محل میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا عذاب جس سے اللہ تبارک و تعالی بالخصوص ہم تمام کو محفوظ رکھے میرے محترم بھائیوں، وہ عذاب ہے جو اسراء کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوہے کی قینچیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون بدبخت ہیں؟ جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن اس بھلائی کے کام پر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی سے منع کیا کرتے تھے لیکن یہ خود اس برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ اے اللہ، تو اپنی مہربانی سے ہم تمام کو تیرے عذاب سے آزاد فرما۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کے عذاب کے اسباب میں سے رمضان المبارک کے دنوں میں بغیر کسی سبب کے روزہ چھوڑ دینا، یہ بھی قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مال غنیمت میں سے چوری کرنا، یہ بھی قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ الغرض، ہر گناہ
جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ قبر کے عذاب سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو آدمی رات کے وقت تھوڑا وقت نکالے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اپنے دن بھر کا حساب کرے، گناہوں سے توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، سچی توبہ کے ساتھ سو جائے۔ اگر اس رات اس کا انتقال ہو جائے گا تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب میں سے تمام نیک اعمال ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کے رضوان کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے رب العالمین اسے عذاب نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، قبر کے عذاب سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز شہادت کی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 ایسی چیزیں تیار فرمائی ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے خون کا خطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جنت میں جو مقام اللہ نے اس کے لیے بنا کر رکھا ہے وہ مقام اسے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پریشان رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی شہید کو اس دن کی پریشانی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن شہید کو وقار کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کا ایک یاقوت اور موتی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شہید کی 5ویں بڑی خصلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا نکاح 72 حور عین سے فرمائے گا جو ایک دوسرے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی 6ٹھی خصلت یہ ہے کہ یہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے حق میں سفارش کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم نسخہ بتلایا ہے وہ نسخہ یہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، حدیث مستدرک حاکم کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص پابندی کے ساتھ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سورت کو المنجیہ کہا ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت، کیونکہ یہ سورت آدمی کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مسلمانوں کے تمام میتوں کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ اپنی مہربانی سے ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم میں سے جن کے والدین، جن کے رشتہ دار، جن کے بچے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔